माँ बाप की याद आती है और अपने कश्मीर की याद आती है, अपने लोग जब याद आते हैं, उनकी बेबसी जब याद आती है, क्योंकि मुझे पता था एज एमएलए वो रात के 2 बजे भी मुझे फ़ोन करता था तो मैं उसके लिए हाजिर होता था। फिर सोचता था कि आज मेरे लोग मुश्किल टाइम में किसके पास जाए, उनका तो मजाक उड़ाएंगे बस। लेकिन फिर भी उनकी यादों ने ही जिंदा रखा कि नहीं इंजीनियर आज नहीं तो कल उनसे मिलना है बस। मुझे सज्जाद साहब का रेस्पेक्ट है, मुझे कोई ज़ाती किसी से कुछ नहीं लेना देना। मैं ईमानदारी से, देखिए अगर मैं एम्बिशस होता, मैं 11 साल एमएलए रहा तो मैं मिनिस्टर रहा होता। उमर साहब ने भी कहा, फारूक ला मेरे घर आए, मैडम ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, अगर आज मेरी मंशा पावर होती। सज्जाद साहब ने जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, जो मुझे अब पता चला, वो तो लोगों को कहता था मेरे लिए पावर मिनिस्ट्री है उधर, क्या बोलते हैं इसमें, सेंटर में, मेरे लिए जो मंत्रालय चाहूँ वो मिलेगा। इंजीनियर रशीद तो इंडिपेंडेंट ही था। अगर मैं आज भी मोदी जी को एक मिस कॉल लगा लूँ, मैं कल उनकी कैबिनेट में जा सकता हूँ। जब 370 हटा तो 2 दिन पहले जब मैंने ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो शाह फैसल हुआ करते थे एक, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो जब सुनिए ना, जब मीटिंग हुई तो फारूक साहब ने कहा कि हम एनसी के एमपी मिलने जा रहे हैं मोदी जी से, अगर याद होगा 370 से 4 दिन पहले। फिर जब अगले दिन आए तो फारूक साहब ने कहा ऑल इज वेल, मोदी ने कहा कुछ नहीं होने वाला है। तो 2 दिन बाद 370 हटा। अब किसने हटाया? इसका मतलब फारूक साहब को पता था पार्टी मेरी जाती जाके नहीं है, ये शेख खानदान की पार्टी नहीं, ये एआईपी लोगों की पार्टी है, चाहे अनरजिस्टर्ड हो कोई बात नहीं। लेकिन हम उमर साहब से ही कहूँगा और मैडम से, हर हुकूमत है आनी जानी है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त व ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। उनकी गंदी सियासत का जनाजा निकल चुका है और आगे उन्हें या तो प्रो पीपल पॉलिटिक्स करनी होगी, जो लाइन इंजीनियर से ड्रा करेगा उन्हें वही लाइन लेनी पड़ेगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ आज के इलेक्शन की सबसे बड़ी चेंज जो इंजीनियर रशीद बोलने लगा, बाकी भी वही बोलने के लिए मजबूर हो गए। अगर मैं इलेक्शन में नहीं होता, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते, वो कुछ नहीं कहते, उन्हें पता था लोग वैसे भी वोट डालेंगे। आज मैंने इश्यूज को मैदान में लाया, इसीलिए लोगों ने नारा लगाया, अब दिलों से निकला डर, आया इंजीनियर। मैं एमएलए बनने के बाद से आज तक मैं दावे से कहता हूँ, मेरे पास तनख्वाह के अलावा कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ मेरी सैलरी। मैं हिसाब देता हूँ, वो भी दे दे। मोदी जी से वो मिले, बड़ा भाई वो कहें, और आज वो कहें कि इंजीनियर रशीद। कल मैं दिल्ली गया, हैरान हुआ मैं, ट्वीट किसी ने किया था, दिल्ली गया, अरे बाबा 18 दिन की मेरी बेल थी, कल मेरा बेल का हियरिंग था, मैं दिल्ली नहीं जाता और कहाँ जाता। कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो गए, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल चेंज जो पिछले 6 महीनों में हमने जम्मू कश्मीर में देखी, वो इंडिपेंडेंस के रूप में है, और उसी के साथ साथ इंजीनियर रशीद जो एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर बन के सामने आए। इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट सबसे पहले हमने लोकसभा इंतखाबात में देखा, जहां उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया और साथ ही साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन को भी हराया। उसके बाद इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट हमने असेंबली इलेक्शन में भी देखा, जहां इन्हें कुछ वक्त की बेल मिली कोर्ट की तरफ से, और पिछले 3 से 4 हफ्ते इन्होंने कंटिन्यूसली अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए जो है कैंपेनिंग की। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब अपना वक्त देने के लिए। हम पीछे से शुरू करते हैं। 5.5 साल के लंबे वक्फे के लिए आप जेल में बंद रहे। ये पूछना तो मुनासिब नहीं होगा कि जेल में वक्त कैसे गुजरा, लेकिन जैसा सुनने में आता है काफ़ी हार्श रहा है आपका वक्त, और साथ ही साथ आपने अक्सर कहा है कि आने वाले वक्त में मैं अपनी किताब जो है शाया करूँगा, मैं अपनी डायरी लिखा करता था जेल में। तो क्या ख़ास था जेल में ऐसा जो आप नया सीखे अपनी ज़िंदगी में? 11 साल एक एमएलए के तौर पे तो आप रहे, उससे पहले कुछ साल आपने बतौर इंजीनियर भी नौकरी की, लेकिन जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या नया सीखने को मिला? सर जेल एक बिल्कुल नई दुनिया है। अगर आप उसे कहें कि स्टेट विद इन स्टेट, जहाँ सारा कंट्रोल जेल हुकाम से लेके कुछ कैदियों के हाथों में होता है, जहाँ आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल आपका राबता मुनक़ता होता है, तो वहाँ पर आपको शायद सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीख लेते हैं आप, वो सब्र करना होता है। जहाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आप मामूली चीज़ के लिए भी मोहताज होते हैं, आप बेबस बेयार मददगार होते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, फिर जब तिहाड़ जेल हो
تو نام ہی کافی ہے. میری دعا ہے کہ میرے بدترین دشمن بھی کبھی تہار جیل نہ پہنچے. تو جہاں تک میری یادداشتوں کا تعلق ہے تو وہ میں لکھا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں نے انشاءاللہ انگریزی میں بھی اردو میں بھی اپنی زبان حیات لکھی ہے، اور جیسے ہی میری مکمل بیل ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنا داستان درد سناؤں گا. وہ صرف میری کہانی نہیں ہے بلکہ تہار میں جیل کاٹنے والے ہر اس انمیٹ کی کہانی ہے جس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی پیشہ ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھا ہو. تہار جیل کی جب ہم بات کریں تو ایک منی ورلڈ ہے تہار جیل، جہاں امریکہ، افریقہ، عرب کنٹریز، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، ایران، لگ بھگ ہر خطے سے لوگ وہاں بند ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جب میری دکھ بھری داستان، درد بھری داستان باہر آئے گی تو اس میں صرف میرا ہی دکھ نہیں ہوگا بلکہ جو چھوٹی چھوٹی مشاہدات میں نے کیے ان پر بھی پوری نظر میں نے رکھی ہے. تو انشاءاللہ ایک امید رکھتا ہوں کہ ایک اچھی کتاب ناظرین کو پڑھنے کو ملے گی اور انہیں سمجھ آئے گا کہ آخر تہار جیل کیا ہے. آپ نے اکثر کہا کہ جیل میں سب کو فون کرنے کے لیے مقرر وقت دیا جاتا تھا، ویڈیو کال کے لیے ہفتے میں 2 دن دیے جاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انجینئر رشید کو ان تمام چیزوں سے محروم کر لیا گیا. وہاں ہر انمیٹ کو ہفتے میں روزانہ 5 منٹ کال کے لیے ملتے ہیں اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کالنگ کی فیسلٹی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے میرا ایک سازش کے تحت اوپر کے دباؤ سے جس دن رام مندر کا ادگھاٹن ہوا اس دن سے میرا فون کاٹ کے مجھے تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا، اور یہ سارا سیاسی دباؤ میں کیا گیا. اس میں جیل حکام کا مجھے کوئی شکوہ نہیں، وہ بھی بیچارے سرکاری ملازم تھے اور ان کی مجبوریاں مجھے سامنے تھیں. تو میرا فون تو چھوٹی سی بات ہے، میرا کھانا تک ایک ٹائم کا کچھ ٹائم کے لیے بند کر دیا گیا. جیل میں اناؤنسمنٹ کی گئی کہ کوئی اس آدمی سے بات نہ کرے 4000 انمیٹس میں. اور میرے کشمیری انمیٹ جتنے بھی ہیں ان میں عبدالمجید بابا ہیں سوپور کے، فیاض احمد لون ہیں کپوارہ کے، عامر رمضان گوجری سری نگر پانتا چوک کے، راشد مظفر گنائی سوپور کے، مظفر ڈار کلگام کے، کافی انمیٹس. نعیم احمد خان صاحب تھے، ایاز اکبر صاحب تھے، یہ حریت کے جو لوگ ہیں، پیر سیف اللہ، ان سب کو پتہ ہے. تو اناؤنسمنٹ کی گئی کہ انجینئر رشید سے کوئی بات تک نہ کرے اس کو سزا ملے گی. مشکل سے آدھا گھنٹہ مجھے 25 جنوری کے بعد ایم پی بننے تک سیل سے باہر نکالا گیا، اور یہ سارا صرف اس لیے کیا گیا تاکہ میں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت، پرٹیکولر آدمی کے حق میں پارلیمنٹ الیکشن میں سپورٹ کروں. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں اس پارلیمنٹ الیکشن کی، جہاں ایک بہت بڑی فورس کی طرح آپ سامنے ابھرے. اس سے پہلے بھی آپ نے پارلیمانی انتخابات لڑے تھے، لیکن اس طریقے سے سامنے اتنی بڑی فورس بن کے سامنے نہیں آئی. اس سب کو اس چیز کو اگر دیکھیں تو یہاں کی سیاسی جماعتوں نے اسے ایموشنل ووٹ بھی کہا. جیل میں بند تھے، آپ کے پاس فون کرنے کا وقت نہیں تھا، تو یہ خیال کیسے آیا کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بنوں یا میں لوک سبھا کا انتخابات لوں؟ پہلے میں یہ عرض کروں جو آپ نے کہا ایموشنل ووٹ تھا کی نظروں میں، دے آر ایٹ لبرٹی ٹو سے اف اسپیکنگ ٹروتھ مینس بینگ ایموشنل آئی ایم پراؤڈ ٹو بی. ایک دوسری بات، اگر مجھے ایموشنل ووٹ ملا ہوتا جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے پہلے 2019 میں بھی پارلیمنٹ الیکشن لڑا اور اس وقت میں 26 سے 27 ہزار ووٹ سے ہار گیا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا دن کے 2 بجے تک میں لیڈ کر رہا تھا اکبر لون صاحب پر جو این سی کے کینڈیڈیٹ تھے. سجاد صاحب میرے پیچھے چل رہے تھے، اور اس الیکشن میں بھی میں 6 اسمبلی سیگمنٹ میں پہلے نمبر پر آیا. تب میرا کون سا ایموشنل ووٹ تھا؟ تب اوڑی کرنا، جن کو پہاڑی لوگ جو ہیں جنہیں عام طور سے پرو اسٹیبلشمنٹ مانا جاتا ہے، انہوں نے تب بھی میرا ساتھ دیا، 24 میں بھی دیا. تو میں اس کو بالکل ایموشنل ووٹ نہیں مانتا، بلکہ ووٹ میری کمٹمنٹ کے لیے تھا، میری ڈیڈیکیشن کے لیے تھا، اور جو میں نے بے باکی سے کشمیر اور کشمیروں کی بات کی اس کے لیے تھا. اور اس سے بھی امپورٹنٹ جو ایز ایم ایل اے میں نے 11 سال ایک انوویٹو ماڈل آف گورننس لنگیٹ میں کھڑا کیا تھا. اس ماڈل کے چرچے دھیرے دھیرے لنگیٹ سے باہر نکلے اور اس کو ووٹ ملا. اس سب سے امپورٹنٹ بات 2019 میں ہی میں پارلیمنٹ پہنچ گیا ہوتا. اگر آپ اپنی یادداشت تھوڑا ریفریش کریں، 19 میں بھی دن کے 12 بجے 12:30 بجے لنگیٹ سے، جہاں سے میں ایم ایل اے تھا، وہاں کے ایک 13 سال کے جوان کو جان بوجھ کر شہید کرایا گیا پولیس اور ٹاسک فورس کی وجہ سے، کیونکہ اسٹون پیلٹنگ، فرضی اسٹون پیلٹنگ کرائی گئی تاکہ لنگیٹ میں ووٹنگ پرسنٹیج کم ہو. اور اس کا اثر سوپور، پلہالن، پٹن، بارہمولہ میں بھی پڑا. ادروائز مجھے 100% یقین تھا کہ 2019 میں ہی جو لوگوں کا جوش تھا، جذبہ تھا، میرا کام تھا، مجھے پارلیمنٹ میں 19 میں جانا تھا. 24 5 سال ڈیلے ہوا، اور اسی کا نتیجہ تھا
کہ میری پولیٹیکل کمٹمنٹ، میرے لوگوں کے تئیں محبت، میرے اپنے ویژن کے تئیں عقیدت، اس کی وجہ سے ہی پھر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ یہ آدمی ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے، انہیں اپنے محل لڑکھڑاتے نظر آئے. تو پھر جو آپ نے 2024 میں کہا کہ مجھے فون نہیں تھا، باقی چیزیں نہیں تھیں، میں نے شاید اس سوال کا آپ کو جواب دے دیا جب مجھے جیل میں دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ایک پرٹیکولر بندے کی پارٹی کی سپورٹ کریں. میں نے کہا کوسچن ڈزنٹ ارائز. تو تنگ آ کر پھر میں نے بھی کہا کہ چلیے لیٹ می چیک ٹیسٹ دا واٹرز. تو میں نے اپنے وکیل صاحب کو رابطہ کر کے، وکیل تو اس کو روک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کورٹ سے پرمیشن لے لی اور کورٹ نے فارم بھرنے کی اجازت دے دی. اور میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا، میں 5 لاکھ نہیں، میں زیادہ ووٹ سے جیتا، اور میں شاید نارتھ اور سینٹرل کشمیر تینوں سیٹیں سویپ کر دیتا. جیل میں بیٹھنے سے نہ میں نے مرسی کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگے، مطلب رحم کے کہ میں جیل میں ہوں، اور نہ میں نے جیل جا کر کوئی اپنی قوم پر احسان کیا. میں اپنے ضمیر کا قیدی تھا. میں نے اپنی کمٹمنٹ جو میرا کانشنس تھا اس کی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے جیل کا راستہ چنا، اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے. اس سب کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیت کے سامنے آ گئے، آپ نے ایک سٹرگل کی، آپ کو معلوم نہیں تھا کیونکہ آپ کٹ آف تھے باہر کی دنیا سے. جب آپ الیکشن جیتے اس کے بعد جیل کا ماحول کیسے بدلا؟ کیونکہ آپ نے پہلے مینشن کیا جنوری سے جب تک میں ایم پی بنا تب تک مجھے باہر کی روشنی بھی دکھائی نہیں جاتی تھی، اس کے بعد ماحول کیسے بدلا؟ آپ نے صحیح سوال پوچھا، کاش وہ منظر میں بیان کر سکتا تھا. جس دن کاؤنٹنگ ہوئی تو چونکہ میرا کوئی ارادہ باہر کا نہیں تھا، صرف اس پوری کمپین کے دوران میرا وکیل کورٹ گیا اور اس نے کہا کہ انہیں فون کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. تو اس کی کاپی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. عدالت نے پھر یہ کہا کہ اس کو ہفتے میں ایک بار کال کرنے دیا، یہ 5 منٹ، لیکن یہ صرف انگلش میں بولے یا ہندی میں بولے اور اپنی فیملی سے بات کرے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے سامنے بولے. تو مجھے وہ ہیوملیشن لگی، بےعزتی لگی. میں نے وہ کال کیا نہیں، یعنی کشمیری میں بات نہیں، کشمیر میں بات نہ کرے. لیکن یہ چلا کے کس کو کہہ سکتا تھا؟ وہ میرا چلانا تہار کی دیوار سے ٹکرا کر میرے کانوں کے پردے پر آ کر میرا ہی مذاق اڑا رہی تھی. تو ایک بار میں نے مگر کال کیا جب میں بہت پریشان رہا، تو کوئی 3 یا 4 منٹ میں نے اپنے بیٹے سے بات کی، سب کچھ آن ریکارڈ تھا. تو وہ بیچارہ بھی کچھ کہہ نہیں پایا. تب بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میری کمپین چلا رہا ہے. بیسیکلی مجھے کسی آفیشل نے بتایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا چیک کیا تھا، ایک بار کوئی اچھے دل والا تھا، کہا تمہارا بیٹا کمپین چلا رہا ہے. تو مجھے بڑا غصہ آیا کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. تو اس لیے میں نے پھر کال کی، ابرار سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار تو کالج جاتا تھا. میں نے اسے بہت ڈانٹ دی. میں نے کہا تو کیوں کمپین کے لیے نکلا؟ وہ مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا. تب ووٹنگ میں صرف 6 یا 7 دن تھے. تو 2.5 منٹ ہی میں نے بات کی. میں نے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راجنیتی میں آ جائے، سیاست میں آ جائے. تو پھر 1:15 بجے اناؤنسمنٹ جب ہوئی کاؤنٹنگ کے دن، ٹی وی میں کہیں ہمارا نام نہیں تھا، تو عمر صاحب نے پہلے اپنی ہار تسلیم کی. میں وہ جیل کا سیل بند تھا، بغل میں میرے طاہر حسین جو یو اے پی میں بند ہیں، دلی کے کونسلر عام آدمی پارٹی کے، اس نے آواز ماری کہ انجینئر صاحب عمر عبداللہ صاحب نے اپنی ہار تسلیم کر لی. میں سوچا کہ میں تو بند ہوں، میرا کوئی رابطہ نہیں، کوئی اور جیتا ہوگا. تو 20-30 سیکنڈ کے بعد پورے جیل میں شور اٹھا. تو کہا کہ عمر عبداللہ نے انجینئر رشید کو مبارکباد دے دی. تو سب کچھ جیسے دنیا ہی بدل گئی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ لگ بھگ 2.5 لاکھ روپے کی مٹھائی نان مسلم جو ہندو اس میں تھے، کرسچن تھے، نائجیرین تھے، ہر کنٹری کے لوگ، امریکن تھے، مسلمان تو تھے ہی، جنہوں نے 2.5 لاکھ روپے کی مٹھائی لگ بھگ 2-3 دن میں بانٹ دی خوشی میں. کیونکہ وہ ایک انمیٹ کی جیت تھی، وہ انجینئر رشید کی جیت نہیں تھی، ایک قیدی کی جیت تھی. کیونکہ کچھ لوگوں کو باہر پتہ کہ صرف کرمنل لوگ جیل میں رہتے ہیں، تو وہ ماحول میں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر اوبیسلی شاید وہ میری زندگی کا اس لیے نہیں ہیپیسٹ ڈے تھا کہ میں ایم پی بن گیا، بلکہ یہ لگا کہ نہیں، آئی ہیو شون دا پیپل دے آر رائٹ پلیس. میں یہ لڑائی جیتا، وہ کشمیر کے لوگ جیتے، وہ لوگوں کی جیت تھی. کیا جیت کے بعد جیل میں آپ کے ساتھ جو رویہ پہلے ہوا کرتا تھا وہ بدلا لوگوں کا؟ بالکل ضرور بدلا. لیٹ می بی ویری آنیسٹ. پھر جیل کے بڑے ادھیکاری آئے، انہوں نے کہا کہ لڑائی ہی تو یہی تھی کہ آپ کو الیکشن سے روکا جائے، ہم لوگ ملازم ہیں. تو اس کے بعد کم سے کم مجھے اتنا بدلا کہ مجھے ایک بیڈ ملا. ادروائز میں نے 4.5 سال پورا فرش پہ گزارے، اور وہاں 2 کمبل. یعنی پچھلے 6 مہینے آپ بیڈ پہ سوئے ہیں؟ 6 مہینے نہیں، 6 سے کم ہی ہوا. تو میں پورا 2 کمبل نیچے، وہی کھانا، وہی باتھ روم. ہم 6 بندے سیل میں تھے، مطلب وہی نماز، وہی کھانا، وہی مطلب لیٹرن جانا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی دیوار نہیں. تو تھوڑا سا فرق پڑا، اور ایڈمنسٹریشن کے بہیویئر میں بھی تھوڑا فرق پڑا. اس پورے سینیریو میں سب سے مشکل کیا ہوتا تھا خود کو سمجھانا؟ مشکل ہوتا تھا جب ماں باپ کی عادت تھی
اور اپنے کشمیر کی یاد آ رہی تھی، اپنے لوگ جب یاد آ رہے تھے، ان کی بے بسی جب یاد آ رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا ایز ایم ایل اے وہی رات کے 2 بجے بھی مجھے فون کرتا تھا تو میں اس کے لیے حاضر ہوتا تھا. پھر سوچتا تھا کہ آج میرے لوگ مشکل ٹائم میں کس کے پاس جائیں، ان کا تو مذاق اڑائیں گے بس. لیکن پھر بھی ان کی یادوں نے ہی زندہ رکھا کہ نہیں انجینئر آج نہیں تو کل ان سے ملنا ہے بس. ہمیں معاف کیجیے، ہمیں ایسے سوال پوچھنے پڑ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی یہ کہانی جانیں، کیونکہ اس سب کے بیچ میں الزامات تو لگتے رہے، وہ ان پہ بھی ہم بات کریں گے. جیسا آپ نے کہا کہ گھر کی یاد آتی ہے، لیکن اس سب کے بیچ آپ کی ایک سرجری ہوئی جس کا ذکر آپ کے بھائی نے بھی بعد میں کیا، آپ نے بھی کئی سارے انٹرویوز میں کہا. تو وہ سرجری کیا گھر والوں کو معلوم تھا کہ سرجری ہو رہی ہے؟ کیا ہوا تھا اس دوران؟ بیسیکلی سر 2021 سے ہی مجھے کافی تکلیف ہوتی تھی پیٹ میں. بیسیکلی وہاں پانی بہت خراب، مطلب میرے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، بالکل جس کو جانور بھی نہیں پئیں گے. پانی کی وہاں جیل میں کافی زیادہ پریشانی تھی، تو ابلا ہوا پانی بھی نہیں ملتا تھا، گرم پانی ملتا نہیں تھا، تو ایسے ہی پینا پڑتا تھا. میرا ہی نہیں، ہمارے وارڈ میں، ہمارے جیل میں 4 لوگ کوئی 12-14 کشمیری تھے. 14 میں الطاف پھنتوش صاحب جو گیلانی صاحب کے داماد تھے، وہ اور میں اکٹھے سیل میں 2.5 سال رہے، اور ان کا دیہانت ہماری سیل میں آخری دن اس نے بتا. کیا بتاؤں، کہاں ان کی بشادارہ، وہ باہر مجھے کیا کہتے تھے حریت کے لوگ. اینڈ کا لاسٹ کا دن ان کا سیل میں میرے ساتھ رہا، اور میں نے ویل چیئر پر ان کو لے کے ایمبولینس میں بھر گیا. یقین کریں، ان کے آخری شب تھے، سپرنٹینڈنٹ راج کمار جی تھے، ان کے سامنے کہا انجینئر صاحب مجھے تسلیم نہ دیں، میں مر رہا ہوں، میری لاش گھر پہنچا دیں. یہ ان کے آخری شب تھے، آخری لفظ تھے، اور 10-12 دن بعد وہ سچ مچ چلے گئے. تو ان کے مرنے کے 4-5 دن بعد مجھے زیادہ پیٹ میں درد ہوا، ٹینشن بھی تھا، تو میں چلاتا رہا 10-15 دن، اور کوئی غور نہیں کرتا تھا. مطلب خودکشی کرنے کو دل کرتا تھا. پھر آخر کار مجھے بتایا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کی سرجری کریں گے، لیکن گھر والوں کو نہیں بتانا ہے، اور دوسرا لکھ کے دینا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو یعنی اپنی ریسپانسبلٹی پر. تو پھر پہلے کیا بولتے ہیں اس ہسپتال کو، دین دیال اپادھیائے ہسپتال، جو بہت ہی گھٹیا ترین ہسپتال تھا دلی کا، جہاں کتے کی عزت ہی انسانوں کی نہیں، جنرل اوور آل جو میں نے دیکھا. تو لیکن وہاں ہو نہیں پایا. پھر مجھے صفدرجنگ شفٹ کیا، لیکن صفدرجنگ کے ڈاکٹروں کا اگر میں ان کے پاؤں بھی دو لوں تو بھی کم ہے. ڈاکٹر اگروال صاحب سے کوئی ادھر، اس نے مجھے اندر جاتے ہی پہچان لیا، ایچ.او.ڈی تھے اس کے گیسٹوں کے. تو کہا کہ میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. یہ 23 کی بات ہے، یہ 10 جنوری 2023 کی بات ہے، ہاں 10 جنوری. تو انہوں نے میری سرجری کی، میرا خیال رکھا. مجھے وہ اپرین کچھ لانا تھا سرجری کے لیے، اس کے 250 روپے بننے تھے. اب میرا کوئی تھا ہی نہیں ہوتا، اس بیچارے نے اپنی جیب سے شاید وہ 250 روپے. تو میری سرجری ہوئی، اور اس سرجری کے دوران حد یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک بار وہاں آیا، کیونکہ میں پولیس کسٹڈی میں تھا. پولیس سرجری کے بالکل اندر بھی، اس سرجری روم میں بھی ایک پولیس والا گن لے کر میرے ساتھ. سرجری روم میں؟ ہاں بالکل، آپ وہاں پوچھ سکتے ہیں. تو میرا بیٹا ملنے کے لیے آیا، اس کو کسی انمیٹ نے بتایا تھا کسی طرح سے، PUC میں پڑھتا تھا بیچارہ، لیکن اس کو اندر ملنے نہیں دیا گیا. پھر گال بلیڈر ریموو ہوا. اس کے بعد میں رام منور لویا ہسپتال میں پھر ہیپیٹائٹس ہوا. اس کے بعد بھی 2-3 مہینے پہلے وہاں کوئی میں 10-15 دن ایڈمٹ رہا. وہاں بھی کافی سختی دیکھی، لیکن کوئی بات نہیں، سچ بولنے کی کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے. مجھے میرے آنسو جو ہیں، آپ کو یہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، ان کو آپ میری کمزوری نہ سمجھیں. لیکن دکھ ہے، درد ہے. جب ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کے فرزند کا انتقال ہوا تو فطری شفقتی سے ان کے بھی آنسو نکل آئے. ہم کس کھیل کی بولی ہیں، جو دیکھا بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تہار کے حالات 12-14 کشمیری ہم تھے. الطاف صاحب کا انتقال ہوا، میری سرجری ہوئی، مجید بابا اس کی سرجری ہونی ہے.
3-4 की सर्जरी होनी है, 1-2 की हो गई, 1-2 भी छोटे बच्चे हैं, मुझे खुदा बचाए, उनको सेहत है, पता नहीं उनका हाल क्या होगा। क्या कभी ऐसा लगा जेल के इन 5.5 साल में कि शायद मैं कभी वापस घर नहीं जा पाऊंगा? हाँ, आज फिर मेरा जेल ट्रांसफ़र किया जब वो सख्ती मेरे पर हुई, 25 जनवरी को नहीं सॉरी 24 मार्च को मेरा जेल नंबर 3 में ट्रांसफ़र किया गया। पहले मैं जेल नंबर 4 में था, उसी सख्ती के दरमियान। तो जेल नंबर 4 में, जेल नंबर 3 में, जहाँ मेरी और नईम खान की सेल साथ साथ में थी, उसके बाद पीर सैफुल्लाह भी हमारे साथ थे, थोड़ा नज़दीक ही। मुश्किल से वहाँ से 200 फुट की दूरी पर अफजल गुरु और मकबूल भट्ट का मकबरा था। तो हम रोज़ वहाँ फातिहा भी पढ़ते थे बाहर थे, और रोज़ जहन में रहता था कि हम कहाँ पे हैं। और फिर सख्ती सिर्फ मेरे साथ जाती, जब वो छूटेंगे तो आपको बताएंगे, उनके लिए तो गिनती खुली थी, वो बाहर भी निकलते थे, लेकिन मुझे सेल से आधा घंटा बाहर निकाला जाता था, सिर्फ इसलिए कि मैं इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर बंदे की सपोर्ट करूं। तो तब लगा कि शायद मैं कभी ना निकल पाऊँ। बहरहाल ऊपर तो कोई है। इंजीनियर रशीद 2008 में जब सियासत में आए और आज 2024 है, तब से वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि एक कंट्रोवर्शियल फिगर की तरीके से सामने आते हैं। फिर उसे मीडिया में देखें तो मीडिया में भी आपको कंट्रोवर्शियल पेश किया गया। आपकी जो सियासी हरीफ है वो एट टाइम्स आपको सेपरेटिस्ट भी कहते हैं, तब तो आप एक एमएलए थे, आज आप एक एमपी हैं। तो ये सारे टैग्स आपके साथ क्यों लगते हैं हमेशा? पहली बात यह है कि आप इसे मैं एक छोटी सी अदब से गुजारिश करूंगा, कोई एक चीज़ मुझे बताएं जिसको आप कंट्रोवर्सी कहें। कहने को तो कोई कह सकता है कि इंजीनियर रशीद की 4 आंखें हैं, एक ही आंख है, 2 नाक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता। तंग नज़र जाहिद ने मुझे काफिर समझा, काफिर समझता है मुसलमान हूँ मैं। मुझे एक चीज़ बताइए, कोई एक चीज़ मेरी कंट्रोवर्शियल बताएं। तो ये तो लोग कहते हैं, लोगों का काम कहना है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली जो मेरे सियासी हरीफ जिनको आप कहते हैं, वो सियासी हरीफ कहाँ हैं? वो तो दिल्ली के एजेंट हैं। वो तो कभी पाकिस्तानी टुकड़ों पर पलते थे, कभी हिंदुस्तानी टुकड़ों पर पलते हैं। उनके लिए एजेंसियों का टट्टू बन के के अलावा और कोई काम नहीं। मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक बात की, मैंने अपने लोगों की बात की। यही वजह है कि आप आज भी मेरे घर आए, कम से कम यहाँ वो कांटेदार तार बिछी नहीं है, आपको किसी ने सर्चिंग अंदर नहीं की। 4-5 पुलिस वाले सिविल में रखे हैं, ज़बरदस्ती रखे हैं मेरे घर के बाहर। मैंने लिखे दिया कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अंतर आत्मा मुझे कहते हैं कि मैंने कभी झूठ बोला नहीं। मैंने जो भी बोला लोगों के लिए बोला। अगर मैंने कोई कंट्रोवर्सी खड़ी की तो मेरे खिलाफ 10 FIR दर्ज होने चाहिए थे। NIA तक ले जाने तक मेरा कोई एक केस आप बताओ जो मैंने ऐसा किया जो कंट्रोवर्शियल हो। दूसरी बात, 11 साल आप भी असेंबली कवर करते रहे, आपके साथी भी कवर करते रहे। कभी एक बार मेरा एक वर्ड आप दिखाओ जो एक्सपोइंग स्पीकर ने किया हो, जो अनपार्लियामेंट्री हो, जो गलत हो, जो एंटी नेशनल हो। फिर जो आपने कहा सेपरेटिस्ट कहने की बात, अगर सच कहना सेपरेटिज्म है, आई एम प्राउड बी सेपरेटिस्ट। लेकिन वो लोग, खास तौर से जो नेशनल मीडिया खुद को कहने वाले या बाकी बीजेपी के लोग, उनको इतना दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर इंजीनियर रशीद सेपरेटिस्ट है, फिर तो कम से कम 40% कश्मीर उनके हाथ से जा चुका है। जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या बकवास बोल रहे हैं? सच बोलना कहाँ सेपरेटिज्म है? जब मैं कश्मीर रेजोल्यूशन की बात करता हूँ, अभी तो जयशंकर जी आज कहीं किसी ने मुझे बताया पाकिस्तान जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो वहाँ वो थोड़ा पनीर पुलाव खाने जाएंगे, वो कुछ भी कहें लेकिन पर्दे के पीछे वो बात करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पर बात कर रहे हैं, मर तो हम रहे हैं, हम तो मरते दम तक कहेंगे कश्मीर के मसले पर बात करो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कश्मीर उठा के पाकिस्तान की झोली में दे दो, आज़ादी दे दो। मैं कहता हूँ टेबल पर बैठ के हल करो, डेमोक्रेटिक तरीका लोगों से पूछो। अगर मोदी जी के पास कोई अच्छा हल है तो वो बता दें। और डायलॉग से कौन भागता है? कमज़ोर भागता है जिसके पास दलील ना हो। हमारे पास दलील है। मैं कहता हूँ सारा हिंदुस्तान एक तरफ आए, मेरे से बात करिए। अगर उनकी दलील अच्छी होगी, बिस्मिल्लाह, मैं आमीन कह दूँगा। लेकिन बाकी मेरे अपने सियासी हरीफ जो है, वो तो दुनिया को पता है उनकी मंजिल क्या है। पावर, पर्क्स, प्रिविलेजेस, इक़्तिदार, मज़े लूटे रहे 5.5 साल। मैं जेल में मरता रहा, मेरी फैमिली सफ़र करती रही, मेरे घर में 2 डेथ हुई, चाची फूफी उनका इंतकाल हो, बच्चे मेरे तबाह बर्बाद, फैमिली मेरी बर्बाद। मैं आई डोंट वांट टू मतलब belittle my sacrifices by saying all that, बट वो चीज़ उनको शर्म आनी चाहिए, बस इतना कह दूँगा। आपने अभी शुरू में कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर की सीट भी जीत जाता,
اس بار آپ جیل میں نہیں تھے, آپ بیل پہ آئے ہیں باہر. آپ نے 3 ہفتے سے زائد جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کیمپیننگ کی, ایک ایکسٹینسو کیمپیننگ ہم نے دیکھی, ساؤتھ کشمیر سے لے کے نارتھ کشمیر تک آپ نے کی, کئی ساری کانسٹیٹوئنسیز میں آپ کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں. کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اس سر اچھا سوال آپ نے کیا. پہلے اتنا بتا دوں کہ ایکسٹینشن نہیں ہے, شاید آئی ایم پراؤڈ فار مائی کمٹمنٹ. جیل سے میں 11 یا 12 تاریخ کو چھوٹا, کوئی شام 6 بجے پریس کانفرنس, پھر رات کوئی کشمیری دوست اپنے 50-60 بندے ادھر آئے بیچارے ملنے ادھر جیل کے. صبح 4:30 اٹھا, وہاں سے سیدھا بارہمولہ پہنچا, اور تب سے میں نے 22-22.5 گھنٹے کام کیا ہے. 1 گھنٹہ سوتا کہاں, ادھر بیٹھتا رہا. لیکن کچھ چیزیں آپ کو یو ول ہیو ٹو بی آنیسٹ ود می, فیئر ود می. میں جب چھوٹا تو 2 فیز نامنیشن پیپر کے پورے ہوئے تھے, سیکورٹی بھی پورا ہوا تھا. میری پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے ہم نے پچھلے 2 سال سے میرے ساتھی جو تھے وہ کافی کوشش کرتے رہے, میرے جیل جانے سے پہلے بھی کوشش کرتے رہے تھے. الیکشن کمیشن اپنی نیوٹرلٹی کھو چکا ہے, میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا. تو اینڈ تک 2 فیز نامنیشن کے پورے ہونے تک میرے لوگوں کو کہا گیا دلی میں کہ آج آپ کو رجسٹریشن دیں گے, کل دیں گے, نہیں دے رہی. پھر اینڈ پر ہم نے کہا کامن سمبل ہی دے دیں, نہیں دیا. اور اس کے بعد جب میری انٹری بیل ہوئی تو اس کو بھی طریقے سے, اب میں نہیں, کورٹ کا میٹر ہے, اتنا ڈیلے کیا گیا کہ 2 فیز تو پورے ہو چکے تھے, وڈراول بھی ہوا تھا, اور آخری فیز میں صرف 2 دن بچے تھے. ادھر سے میں جیل میں 5.5 سال کٹ آف سب ایک سے تھا. تو میرے پر رحم کیجیے, جو میں نے 32 کینڈیڈیٹ اٹھائے صرف میں 3 کو جانتا تھا جو میرے ساتھ پہلے انٹچ تھے. 29 کینڈیڈیٹ بالکل نئے ہیں جن کو میں جانتا نہیں تھا, ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ. باقی اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی سلیکشن جو دائیں بائیں میرے ساتھ بیچارے وہ کچھ لوگ تھے, اور پھر میں ٹائم ہی نہیں دے پایا ان کو. پھر ادھر سے جو ٹائمنگ, مطلب اب جو میرے پولیٹیکل رائول تھے ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں, آئیڈیالوجی اپنی تھی نہیں, کہتے کیا 5.5 سال لوگوں میں گئی نہیں. تو انہوں نے ایک نیریٹو کھڑا کیا کہ انجینئر رشید کو آج ہی بیل کیوں ملی. اب کون ان کو سمجھا تھا کہ یار کیجریوال جی کو بیل ملی الیکشن کیمپین کے لیے, مجھے ملی تو آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے. آج ہی بیل کیوں ملی اور اتنی ہی تاریخ تک کیوں ملی, یعنی وہ تو میری فیور میں آنا ہے, اتنی تاریخ کیوں ملی. وہ ان کو کہنا چاہ رہے اس کو ریگولر بیل کیوں نہیں دی, وکٹم ہے. انہوں نے دیکھو کتنے گھٹیا لوگ تھے, انہوں نے ایسے پیش کیا کہ جیسے میں کوئی کرمنل تھا, اور کہا بھی کھل کر پھر عمر عبداللہ اور سجاد لوگوں نے کہ اس کی ملٹنٹ ہے, اینڈ پر انہوں نے یہ کہا. تو لوگ ان کو فیصلہ لوگ موقع آنے پر بتا دیں گے, سوال آج کا نہیں ہے. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, ہم ڈیبیٹ نہ ہو جائے, تو جتنا میرے سے 12-13 دن میں ہوا میں نے اتنی کمپیننگ جم کے کر لی. تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, مجھے نہیں پتا ہے میں کتنی سیٹیں ملے گی بھی نہیں, لیکن ابھی تو میں نارتھ میں MP بن گیا, لیکن ساؤتھ میں آپ دیکھیں گے, اگر ساؤتھ کشمیر جہاں ان کو لگتا تھا کہ انجینئر رشید لنگیٹ کا آدمی ہے, آج ساؤتھ کشمیر میں آپ دیکھیں گے اوپر والے کی دعاؤں سے کہ انشاءاللہ شاید ہم PDP سے زیادہ فورس مند کریں گے ووٹ شیئر کے حساب سے. ساؤتھ کشمیر میں ووٹ شیئر AIP کا بہت بڑا ہوگا, اور آپ کے لیے بہت سرپرائزنگ ہوگا. آپ دیکھیں گے نور آباد, دیوسر, میں آپ کو کانفیڈنس سے بتا, نور آباد, دیوسر, شپیان, راج پورہ, کوکر ناگ, ترال, مطلب جہاں جہاں میرے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, 11 ہی کینڈیڈیٹ لوگوں نے کھڑے کیے. اگر میں 16 کے 16 کرتا تو مطلب جماعت اسلامی کا ہم نے سپورٹ کیا کلگام میں, مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ وہاں جیتیں گے, ہمارا اپنا کیڈر تھوڑا بہت تھا. تو اس لیے زہر پورہ میں ہمارا فارم ریجیکٹ کیا گیا, وہ ہماری سیٹ کنفرم تھی, کیونکہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں تھا وہ میرا 2008 سے ان ٹچ میں تھا, ایک مفتی صاحب تھے, مفتی فیاض, بہت ہی بڑے آدمی, اس کا فارم ریجیکٹ کیا. تو اس لیے اتنا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ سینٹرل کشمیر میں بھی, اور کیا کہتے ہیں ادھر, مطلب پورے کے جہاں ہم نے کینڈیڈیٹ اٹھائی 32 کینڈیڈیٹ, مجھے یقین ہے کہ 15 سے 20 سیٹوں پر ہم پہلے اور دوسرے نمبر پر ریس میں ہیں. پھر کتنے جیتے ہیں آئی ڈونٹ نو. آپ نے بات کی ووٹ شیئر کی, یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی اگر آپ سیٹ نہیں بھی جیتتے ہیں لیکن ووٹ شیئر آپ کافی بہتر لیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کہا کہ میں صرف 3 کینڈیڈیٹس کو جانتا تھا, 29 کو نہیں جانتا, کیونکہ یہ ایک ایلیگیشن بھی لگتی ہے کہ آپ کی پارٹی سے ٹکٹ ان لوگوں کو ملی, یا تو وہ بڑے بزنس مین ہیں, یا تو وہ لوگ ہیں جنہیں دوسری پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملی, وہ بعد میں AIP میں چلے گئے اور انہیں وہاں سے ٹکٹ ملی. تو یہ چیز کس طریقے سے؟ پہلے میں یہ بتاؤں, جب میں کہتا ہوں کہ میں صرف 3 بندوں کو جانتا تھا, اس کا مطلب نہیں کہ باقی بندے چور اور ڈاکو تھے. جو میرا اپنا کنٹیکٹ تھا باہر کی دنیا سے, ان سے میں نے ایک پیرامیٹر بنا کے رکھا تھا, ان چیزوں پر آپ اٹھا کے کینڈیڈیٹ کو سلیکشن کیجیے. آپ ان سے جتنا ہو سکتا ہے جو چیز میں جج کر سکتا تھا وہ نہیں کر پائے, یا نہیں کر پائے ہوں, آپ سمجھ گئے.
تو اس لیے دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ انجینئر رشید جتنا آمنے سامنے بات کر سکتا تھا, بندوں سے مل سکتا تھا, 10 چیزیں کر سکتا تھا, اتنا شاید ہم نہیں کر پائے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ بزنس مین لائے, باقی لوگ لائے. مجھے بتائیں کیا بزنس مین کا الیکشن لڑنا پاپ ہے؟ ایک پہلے مجھے بتائیں آپ کس بزنس مین کی بات کرتے ہیں جو گاندربل سے گاندربل سے. اب شیخ عاشق صاحب ہمارے لیے الیکشن لڑے گاندربل سے. مجھے بتائیں کہ دوسری پارٹی میں بزنس مین نہیں. حسیب ڈرابو صاحب تو جے کے بینک کے چیئرمین تھے اور وہ تو پی ڈی پی کے سب کچھ بھی تھے. الطاف بخاری صاحب سے بڑا بزنس مین کون تھا؟ تب وہ بابا مفتی کا چچا جان لگتا تھا. سوری ٹو سے دس ورڈ. عمر اللہ صاحب تو کہیں گے کیا, اس کے دائیں بائیں تو صرف بزنس مین ہی ہے. ظہور بٹالی اس کا تو سب سے رائٹ ہینڈ آرم تھا, اس کے بنا وہ کھاتا پیتا نہیں تھا. ارے کمال ہے سر یہ. اور بزنس مین اگر سیاست میں آتے تو اسی بات ہے, دے کین کنٹریبیوٹ. یو نیڈ گڈ پیپل ہو نو ہاؤ ٹو ٹیک کشمیر فارورڈ. اس میں برا کیا ہے؟ تو اب انجینئر رشید بولے گا, چاہے میں مروں بھی, لیکن رات کو بولے گا, دن کو بولے گا, جیل میں بولے گا, مر کے بولے گا, زندہ ہو کے بولے گا, تب تک بولے گا جب تک پورا کشمیر, پوری دنیا سچ میں جانے کشمیر کیا ہے. مرے ہم پاکستان میں شادیاں وہ کریں اور یو اے پی مجھ پر. امان اللہ خان کی مجھے ریسپیکٹ ان کا, ادھر جے کے ایل ایف ان کے پاس, اور یو اے پی مجھ پر. البرک وہ چلائے اور جیل میں جاؤں. یہ سیدھا کوشچن ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. سنیے نا, دبئی میں بزنس وہ کریں, جیل میں جاؤں. میں بھی اپنی پراپرٹی کا حساب دیتا ہوں. عمر صاحب, سجاد صاحب, بابا مفتی جتنے بھی سب دے دیں. میں ایم ایل اے بننے کے بعد سے آج تک اپنی اور میں دعوے سے کہتا ہوں میرے پاس تنخواہ کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے, صرف میری سیلری. میں حساب دیتا ہوں, وہ بھی دے دیں. مودی جی سے وہ ملیں, بڑا بھائی وہ کہیں, اور آج وہ کہیں کہ انجینئر رشید. کل میں دلی گیا, حیران ہوا میں, ٹویٹ کسی نے کیا تھا, دلی گیا. ارے بابا 18 دن کی میری بیل تھی, کل میرا بیل کا ہیئرنگ تھا, میں دلی نہیں جاتا اور کہاں جاتا. وکیلوں سے ملا, اور اتنی انسیکیور فیلنگ, ایبسلوٹلی انسیکیور. لیکن انہیں سمجھ جانا چاہیے, انہیں یہ پتا تھا انجینئر رشید جیل گیا, ختم, بریک ہو کے آئے گا, بولے گا بھی نہیں, سر جھکا کے آئے گا. جب دیکھا سر اٹھا کے آیا, پہلے سے زیادہ بولتا, سارا ابھی بھی زندہ ہے, انجینئر ابھی بھی زندہ ہے, ابھی بھی انجینئر بولتا ہے. تو پھر کیا کام, کیریکٹر ایسوسینیشن کرنے دو, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. لیکن انہیں اتنا سمجھنا چاہیے ان کی گندی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے, اور آگے انہیں یا تو پرو پیپل پالیٹکس کرنی ہوگی, جو لائن انجینئر رشید ڈرا کرے گا انہیں وہی لائن لینی پڑے گی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آج کے الیکشن کی سب سے بڑی چینج جو انجینئر رشید بولنے لگا, باقی بھی وہی بولنے کے لیے مجبور ہو گئے. اگر میں الیکشن میں نہیں ہوتا, وہ تو کچھ بول ہی نہیں پاتے, وہ کچھ نہیں کہتے, انہیں پتا تھا لوگ ویسے بھی ووٹ ڈالیں گے. آج میں نے ایشوز کو میدان میں لایا, اسی لیے لوگوں نے نعرہ لگایا, اب دلوں سے نکلا ڈر, آیا انجینئر. آپ نے خود ذکر کیا کہ میں دلی گیا, اس پہ ٹویٹ ہوئے, اس پہ کئی سارے لوگوں نے پرسنل لیول پہ, پبلک لیول پہ بات کی کہ وائی انجینئر رشید از ان ڈیلی, واٹ از کوکنگ اپ. میں بھی کہتا ہوں, آپ نہیں سمجھے. 13 تاریخ کو مجھے جیل جانا ہے, کورٹ میری دلی میں ہے. دلی میں نہ جاؤں تو اور کون جائے گا. میں آئی ہیو نو گاڈ فادر ان دہلی, مجھے تو خود ہی سارا کرنا پڑتا ہے. میں نہیں جاتا اور کون جاتا. میں پرشانت بھوشن سے ملا, ہری ہرن سے ملا, آدتیہ واڈوا سے ملا, مجھے صفائی نہیں دینی ہے. میری بیل تو کل لگی تھی, میں نہیں جاتا اور کون جاتا. سی واٹ دا ہیل دے آر ٹاکنگ. دے شوڈ فیل ashamed آف دیم سیلوز. جن کو یہ شرم نہیں آئی کہ ایسی بات کہتے ہوئے. کیا دلی جانا جرم ہے؟ کیا دلی جانے والے سارے ایجنٹ ہیں؟ کیا دلی بھوتوں کی دنیا ہے؟ دلی کے چمچے بنی. مودی نے ان کو ایک کال کیا جب وہ کہا تھا دل سے دوری, دلی سے دوری. یہ الطاف بخاری کو غدار کہتے تھے, سجاد ان کو غدار کہتے تھے, تب کی بات ہے. تو آزاد صاحب بھی گیا, عمر بھی گیا, فاروق بھی گیا, محبت بھی گئی, مفتی گیا, سجاد گیا, بخاری گیا, ایک ہی جہاز میں گئے. مودی سے ملے, وہاں چائے پائے پی لی, اور گپکار الائنس جو تھا انہوں نے کہا ہمارے بدلے میں آزاد صاحب بات کرے گا, اگر آپ کو یاد ہوگا, میں نے پیپر میں کہیں پڑھا تھا جیل میں. پھر بات کیا کی, تب سے آج تک یہ مجھے بتائیں دلی کیوں گئے تھے مودی سے ملنے کے لیے, ملا کیا اس سے, اور میں دلی وکیل کے پاس جاؤں یہ باتیں کریں, بے شرم لوگ. صاحب ہم نے اکثر دیکھا ہے آپ کو کہ آپ نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی یا ساتھ ہی ساتھ سجاد لوہن کے خلاف جو ہے اکثر بولتے رہتے ہیں. کیا یہ کوئی پرسنل رائیولری ہے یا یہ تمام چیزیں جو ہے پولیٹیکل ہے؟ جناب پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں صرف سچائی بیان کر رہا ہوں. لوگوں کو خلاف نظر آئے تو کوئی بات نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ ان سے سوال پوچھیں جو جب 370 ہٹا تو ان لوگوں نے ایک پلیٹ فارم کے تحت گپکار الائنس بنایا. پہلے سجاد صاحب وہاں سے بھاگ گئے,
پھر مظفر شاہ جو بہت بڑا بیچارہ دعوے کرتا تھا، این سی نے اس کو ایک اسمبلی سیٹ بھی ایڈجسٹ نہیں اس کے لیے نہیں چھوڑی. ان سے یہ پوچھے کہ جب اپکار الائنس بنایا انہوں نے اے آئی پی کو پوچھا کیا. اس کے بعد جب انہوں نے وہ اروند کیجریوال اور شبو سورین کے لیے ریلیاں کرنے جھارکھنڈ اور دلی گئے، لیکن انجینئر رشید کے لیے ایک بھی شبد نہیں بولے. ان سے اتنا بتائے کہ انجینئر رشید کو کہاں دیکھتے ہیں. جیل میں جاؤں اور وہ دعویٰ کریں کہ لوگوں کے ہمدرد وہ ہیں، یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوئی. اگر آج بھی ان کا پرو پیپل ایجنڈا ہوگا اور آج بھی ان کے پاس روڈ میپ ہوگا، الیکشن ختم، وہ مجھے دکھائیں گے، سیٹسفائی کریں گے کہ ان کے پاس یہ روڈ میپ ہے 370 واپس لانے کے لیے، کشمیر ایشو حل کرنے کے لیے. کیونکہ مودی جی نے بیسیکلی گول پوسٹ چینج کیا. لوگ نکلے تھے کشمیر ایشو کے ریزولوشن کے لیے، مودی جی نے 370 ہٹا کے گول پوسٹ چینج کیا. میں اس ٹریپ میں آنے والا نہیں ہوں. 370 کا ویسے بھی کب استعمال ہوا، پھر تو این آئی یہاں آتی نہیں. اگر 370 کا استعمال کیا ہوتا پھر یہاں پر انکم ٹیکس آتا نہیں، پھر جی ایس ٹی آتا نہیں. اینی وے دیٹ از سپریٹ ٹاپک. 370 کا استعمال کبھی ان سرکاروں نے کیا ہی نہیں. اگر آج بھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، ورکیبل روڈ میپ ہے، سنسیئرٹی ہے، مجھے بتائیں. آپ کو یاد ہوگا میڈم محبوبہ جی نے ایک بار کہا تھا لیڈروں نے قربانیاں، لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، آپ لیڈروں کو قربانی دینے کا وقت آیا ہے. تو کون سی قربانی اسے دے دی؟ اتنا کیا کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے الیکشن لڑوایا. اس لیے اگر ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، مجھے ریسپیکٹ سب کا ہے، میں سب کچھ بولنے کو تیار ہوں. سجاد صاحب ہوں، عمر صاحب ہوں، میڈم ہوں. کشمیر کا مدعا، کشمیر کے مدعے اتنے بڑے ہیں کہ ہم سب ان کے آگے چھوٹے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، میں سب کچھ بھول کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. تو یہ کوئی پرسنل رائیولری نہیں؟ بالکل نہیں، سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. انجینئر رشید اس سوال بھی نہیں ہے. میں بالکل ہر کوئی چیز بولنے کو تیار ہوں، لیکن وہ مجھے بتائیں کرنا کیا ہے. لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، وہ بتائیں کیسے واپس آئے گا اور میں ان کو بتاؤں کیسے آئے گا. اگر ان کے پاس نہیں ہے روڈ میں بتاتا ہوں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم تمام جو فورسز ہیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو سالو کریں. سنسیئر فورسز، سنسیئر. یہ ڈبل کراس نہیں چلے گا. آج الیکشن اس کے بعد نظر نہیں آئیں گے. If they mean business, then they will have to take the oath, the pledge and tell the people that we are here. ایک بڑا الزام جو اس پورے الیکشن میں آپ پہ لگا وہ یہی ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں عمر عبداللہ نے کہا کہ انجینئر رشید صاحب کو ان کا پی آر او ہینڈل کرتا ہے اور یہ وہی پی آر او ہے جنہوں نے گواہی دی تھی انجینئر رشید کے خلاف. اگر انہوں نے گواہی تب دی تھی تو آج یہ انجینئر رشید کے ساتھ کیسے ہیں؟ دال میں ضرور کچھ کالا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کار بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر، یہی ان لوگوں کے لیے ہے. چاچے جیجے مامے سب ان کے رشتے ان کے ساتھ. یہ ایک اندھا بھی یہ سمجھے گا اگر جانور کو بھی کان میں ڈالیں گے. انجینئر رشید 5.5 سال بند تھا، مجھے کس نے بند کرایا؟ سرکار کس کی تھی؟ آپ سے بی جے پی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بی جے پی نے مجھے وہاں پر بریانی کھانے کے رکھا تھا، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بچوں سے دور. مطلب یہ کاش، سوری آپ اپنے پر نہ لیں. میں حیران ہوں یہ صحافی جرت کیسے کرنے مجھے سوال پوچھنے کی. 5.5 سال یہ رہے ایس کے آئی سی سی میں. جب 370 ہٹا تو 2 دن پہلے جب میں نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، وہ شاہ فیصل ہوا کرتے تھے ایک، ان کی آتما کو شانتی ملے. تو جب میٹنگ ہوئی تو فاروق صاحب نے کہا کہ ہم این سی کے ایم پی ملنے جا رہے ہیں مودی جی سے. اگر یاد ہوگا 370 ہٹے سے 4 دن پہلے. پھر جب اگلے دن آئے تو فاروق صاحب نے کہا آل از ویل. مودی نے کہا کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو 2 دن بعد 370 ہٹا. اب کس نے ہٹایا؟ اس کا مطلب فاروق صاحب کو پتا تھا. اگر پتا نہیں تھا پھر اس سے کوئی مورخ کوئی نہیں ہے جو مودی کا چہرہ پڑھ نہیں پایا. ایک اس کے بعد ان کو اٹھایا رکھا ایس کے آئی سی سی میں. آئی واز سنگلڈ آؤٹ، مجھے ڈالا گیا تہوار میں. ان کے اوپر پبلک سیفٹی ایکٹ کا ڈوزر، آپ مجھے کریکٹ کریں سر، اس میں شاید لکھا تھا کہ چائنا کے ایجنٹ ہیں. اب وہ پبلک سیفٹی ایکٹ ان کا، ان سے میں پوچھتا ہوں ایجنٹ یہ ہیں یا میں ہوں؟ ان کا پبلک سیفٹی ایکٹ کا ڈوزر ختم کر دیا گیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا. ان کا پی ایس اے ڈراپ کیا گیا. ان چارجز کا کیا ہوا؟ میں تو 5.5 سال جیل میں مر رہا ہوں، مجھے بیل نہیں مل رہی ہے. اب ایجنٹ یہ ہیں یا میں ہوں؟ کمال کی بات ہے. ابھی بڈگام الطاف بخاری کو ایجنٹ کہتے تھے بی جے پی کا. اب الطاف بخاری کے کینڈیڈیٹ نے، الطاف بخاری نے اوپن بڈگام میں سپورٹ کیا، کیا کہتے ہیں اس کا، عمر صاحب کا. ارے کمال ہے. سپورٹ نے انڈیویجول سپورٹ کیا. انڈیویجول پالیٹکس میں تھوڑا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے. انڈیویجول اس کی اپنی بیوی کا ووٹ بھی نہیں ہے، انڈیویجول کا ایک ووٹ ہے. کیا بول رہے ہو آپ سر؟ پلیز بی اے آنیسٹ جرنلسٹ. پالیٹکس انڈیویجول اپنے آپ کو اپیل کرے گا. منتظر محدین آپ عمر صاحب کو ووٹ دو، وہ تو اپیل کرنی نہیں تھی. جب وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے تو
وہ لوگوں کے لیے اپیل کرتا ہے. اور اس کے بعد الطاف صاحب نے کہا کہ ہم ایکسپلینیشن نکالیں گے. لیکن کل میں نے کہیں ویڈیو دیکھا منتظر محی الدین الطاف بخاری صاحب کہتے تھے. اور یہاں بھی اس چھان پورا شاید جہاں بیٹھے ہیں اس کانسٹیٹوینسی میں آپ کو بھی پتہ ہے, اب آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, این سی نے الطاف صاحب کی سپورٹ کیا, اچھا کیا, کوئی بات نہیں. ارے شرم ان کو کرنی چاہیے. 5.5 سال میں جیل میں رہا, یہ 6 مہینے ایس کے آئی سی سی میں رہے. ہندو میں نے پڑھا, تہار میں کہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا 3 کروڑ 60 لاکھ کا خرچہ آیا. تو یہ بتائیں یہ گپکار کے شہزادے سفید ہاتھی 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کس پر خرچ آیا. اور میں تہار میں ایک سوکھی روٹی کے لیے تڑپ رہا تھا. میں پھر کہتا ہوں میں نے جیل جا کر کوئی احسان نہیں کیا, لیکن یہ مجھ پر الزام دیں. ان کی اتنی ہمت, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, بلکہ ان کے سوالوں کا جواب دینا مجھے اپنی قربانی کی توہین لگتا ہے. پھر آپ نے کوئی دوسرا پارٹ کہا تھا سوال کا, میں نے پی آر او والی بات. ہاں پی آر او. اب دیکھیں پہلے یہ بات, کتنے مورخ لوگ ہیں. انہوں نے کس بھی میرے ساتھ 2-3 بندے تھے, ایک ان کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے نام نہیں جس کا یہ لفافے والی بات کر رہے ہیں, والی بات کہتے ہیں. ٹھیک, وہ بندہ میرے ساتھ 2008 سے جڑا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک. اس کے بعد میری گرفتاری سے پہلے وہ اے آئی پی کا سپوکس میں رہا ہے, کیونکہ کیس کے میرٹ پر میں کچھ نہیں بول سکتا. اب اس نے یہ اگر کہا ہے کہ بکول عمر صاحب, انجینئر صاحب نے لفافہ لیا, جہاں تک مجھے پتا ہے کوئی اسٹیٹمنٹ اس کا کہیں ایسا نہیں ہے. آپ سمجھیں, جی آپ سمجھیں نا, جی. جہاں تک مجھے پتا ہے اس نام کا کوئی وٹنس اس کیس میں نہیں ہے. بلکہ میرے پی آر جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری پارٹی کا چیف سپوکس مین ہے. اس نے بلکہ یہ کہا تھا کہ میں ان کو ایک ڈیفیمیشن نوٹس بھی بھیجوں. اس کا نہ کوئی وٹنس ہے, نہ اس کا کوئی میرے حساب سے اسٹیٹمنٹ ہے. اب اگر ہے بھی, پارٹی میری ذاتی جا کے نہیں ہے, یہ شیخ خاندان کی پارٹی نہیں ہے, یہ اے آئی پی لوگوں کی پارٹی ہے, چاہے اندر اسٹیٹ ہو, کوئی بات نہیں. لیکن ہم عمر صاحب سے ہی کہوں گا اور میڈم سے, ہر حکومت ہے آنی جانی ہے محبت مگر جاویدانی, یہ تخت و تاج تم کو مبارک, ہم دلوں پہ حکومت کریں گے. اب پارٹی میں وہ میرا سپوکس مین ہے, پارٹی میری جاگے نہیں, اس نے کیا بیان دیا نہیں دیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, کورٹ کا معاملہ ہے. اب پارٹی میری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کے نکال پھینکتا, اس کو پارٹی نے سب بنا رکھا ہے میرے جیل جانے سے پہلے. تو میں کیسے اختیار رکھتا ہوں کہ میں اس کو نکال دوں, اس وجہ سے کہ اس نے میرے خلاف گواہی دی ہے یا نہیں دی ہے, دیٹ از ناٹ مائی میٹر. اور اگر اس کے کچھ پتہ ہے تو اچھی بات ہے, وہ کورٹ جانے وہ جانے. عمر صاحب یہ بتائے کہ حاجی یوسف کے کیس کا کیا ہوا, اور ایک دن آئے گا ضرور جب انجینئر رشید نہیں, سسٹم عدالت عمر اللہ کو حاجی یوسف کے کیس میں جیل بھیج دے گی, اور یہ دنیا دیکھے گی. آپ کے پولیٹیکل کریئر کی جب بات کرتے ہیں شروعات کی, تو ہمیشہ پیپلز کانفرنس کا نام سامنے آتا ہے. ہاں اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز لون صاحب کا ساتھی تھا. لون صاحب کے ساتھی تھے, لون صاحب کے فالوور تھے, لون صاحب آپ کے آئیڈیل تھے, آپ ان کو مانتے تھے بڑا زیادہ. اس کے بعد سجاد لون صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے بنایا اور آج جو ہے یہ میرا ایک پیپلز کانفرنس کا ریبل ہے اور آج میرے خلاف ہی سامنے آیا. تو یہ چیز کتنی سچ ہے کہ آپ لون صاحب کے ساتھ تھے, اور یہ چیز کتنی سچ ہے کہ سجاد لون نے آپ صحیح کو سر, بنایا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں. مجھے سجاد صاحب کا ریسپیکٹ ہے, مجھے کوئی ذاتی کسی سے کچھ نہیں لینا دینا. میں ایمانداری سے, دیکھیے اگر میں ایمبیشس ہوتا, میں 11 سال ایم ایل اے رہا تو میں منسٹر رہا ہوتا. عمر صاحب نے بھی کہا, فاروق اللہ میرے گھر آئے, میڈم نے کہا, مفتی صاحب نے کہا. اگر آج میری منشا پاور ہوتی, سجاد صاحب نے جب پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, جو مجھے اب پتا چلا, وہ تو لوگوں کو کہتا تھا میرے لیے پاور منسٹری ہے ادھر, کیا بولتے ہیں اس میں, سینٹر میں, میرے لیے جو منترالی چاہوں وہ ملے گا. انجینئر رشید تو انڈیپینڈنٹ ہی تھا. اگر میں آج بھی مودی جی کو ایک مس کال لگا لوں, میں کل ان کی کیبنٹ میں جا سکتا ہوں, مجھے کون مارے گا. میرے لیے مسئلہ ہے کشمیر کے لوگوں کو باہر نکالنا مصیبت سے. کمنگ ٹو یور کوشچن, لون صاحب بہت ہی اچھے لیڈر تھے. اگر آج بھی میں کسی کی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں, لون صاحب کی کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے, لون صاحب کو کس نے بنایا؟ وہ خود کہتے تھے کہ میں ہرے درد ہرے کے کسی تیلی, وہ کہتے میں تیلی خاندان سے تھا. ان کی ویڈیوز ہیں. وہ پھر کہتے تھے کہ میں کسی گھاٹ منشی تھا, پھر کہتے کسی فرم کے ساتھ کام کرتا تھا, پھر گریجویشن کی, لا کیا, اور اتنے لیڈر بن گئے. لون صاحب کے لیے میرے دادا, میرے والد صاحب, انہوں نے ان کی کافی سپورٹ کی. اس خاندان پر ہمارے احسان ہے, ان کے ہم پر نہیں ہے. عبدالغنی لون کو غنی لون سے عبدالغنی لون میرے دادا نے بنایا, اور جیسے باقی لوگوں نے بنایا. سجاد لون کس خیر کی مولی ہے, وہ کیا ہوا میں باتیں کر رہا ہے. میری ماں کو 1977 میں, آپ میرے علاقے میں جا کر پوچھیں, میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے, تو
लंगेट से जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने लोन साहब के जरिए मंडेट दिलवाया मेरे एक उनके कुलीग टीचर को, गुलाम नबी इनकलाबी, बहुत बड़े शायर, आज भी हैं भी जिंदा, उनको मैंडेट मिला जनता पार्टी का। तो मेरे वालिद साहब ने, जो मेरे मामा थे, वो थे कट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पुलिस में काम करते थे, नौकरी छोड़कर महाराष्ट्र शुमारी में गए थे, तो वो थे कट एनसी के चाहने वाले। नौबत यहाँ तक पूछी, मेरे वालिद साहब ने उन्हें कहा या तो आप एनसी छोड़ के जनता पार्टी का वोट दो, या फिर आप अपनी बहन को, उसे मैं तलाक देता हूँ, आप उसे अपने घर ले जाओ। ये थी कमिटमेंट लोन साहब के लिए। मेरी माँ का डाइवर्स होने वाला था, इसलिए कि मेरे मामा जी सजाद लोन के बाप को वोट नहीं डालने वाले थे, और आज सजाद लोन में बताएगा, अरे वो ये बताए मेरी प्रॉपर्टियां, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ गए। उसके बाद लोन साहब जब चले गए, हमें थोड़ी, तब मेरी दिलचस्पी, अपनी दिलचस्पी सियासत में आने लगी। मैं आर्टिकल लिख रहा था जीके में, चटान में, बाकी अखबार में। तो 2002 में सजाद लोन ने प्रॉक्सी इलेक्शन लड़ा, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, मैं नौकरी करता था। उसके बाद वहाँ पर एक हवा चली कुपवारा में, सजाद लोन 2008 का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक। हम भी उससे कभी कभी मिलते थे, अपने डिस्ट्रिक्ट का था, और हमें हमदर्दी थी कि लोन साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे, आना जाना, हेलो है, वो कोई गुनाह नहीं था। मैंने तो नौकरी छोड़ी 4 दिन पहले, लास्ट डे जब, या 7 दिन पहले नॉमिनेशन फार्म का। तो मैं कैसे एक सरकारी मुलाजिम होते हुए सजाद लोन का साथी हो सकता था। एक ऐसा पागलपन है, एक ऐसा उसकी फ्रस्ट्रेशन है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मैंने फॉर्म भरा 2008 में इंडिपेंडेंट, और लड़के में जीता है। अब इसमें किसी का क्या लेना देना। और सजाद लोन ने खुद, गिलानी साहब ने जब कहा था इंजीनियर रशीद, शबनम और मोहिद्दीन सूफी सजाद लोन के कैंडिडेट हैं, तो सजाद साहब ने कुरान पर हाथ रखकर कहा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। अब उस आदमी से आप कहो, उसके लिए कुरान भी कोई माने नहीं रखती, उसके लिए कमिटमेंट कोई माने नहीं रखती, उसके लिए बाप की कुर्बानी कोई माने नहीं रखती। कभी तो बाप का फोटो आपने देखा सेक्रेटरी में लगाया उसके, जब वो मिनिस्टर था, कभी नहीं। बीजेपी वाले मोदी का लगा देते, एनसी वाले शेख अब्दुल्ला का लगा देते, पीडीपी वाले मुफ्ती साहब का लगा देते, सजाद लोन के साथ कोई फोटो नहीं लगता था। फिर जब आज वो इलेक्शन हार गया, अब पार्लियामेंट का, अब उसको याद है, अब तो एक चीज़ बची है, बाप। पहले कहता था मेरे बाप को मुझसे कुछ नहीं लेना देना, उसकी आइडियालजी अपनी जगह। अब मोदी से परमिशन लेके आप उठा के बाप की फोटो अपने साथ लगा दी। वो पहले बता दे 22 साल बाप की फोटो कहाँ थी। मैं एक छोटी चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने आर्टिकल्स का जिक्र किया कि मैं ग्रेटर कश्मीर में, चट्टान में आर्टिकल लिखता हूँ। हाल ही में सजाद साहब का एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद पहले उर्दू में आर्टिकल लिखा करते थे, वो आर्टिकल में एडिट करने के लिए ज़फ़र इकबाल मनहास को भेजता था। उसके बाद वो अंग्रेज़ी आर्टिकल जो ग्रेटर कश्मीर में छपते थे वो मैं लिखता था, और मैं उसकी प्रोफाइल डेवलप करता था। वंडरफुल। मैं एक काम करता हूँ, लाइव जा रहा है, काटना नहीं, ये आपका स्टेटमेंट मैं कोर्ट में ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पर चार्जेस हैं उसमें मेरे स्टेटमेंट 3-4 कोर्ट हैं कि इसने फलानी डेट को ये इतना, ये कहा, वो कहा। तो इसका मतलब जब सजाद लोन लिखा था, फिर उसको भी यूएपी में जेल आना चाहिए। बस आगे मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए, इस इलेक्शन को जिस तरीके से हम देखते हैं, अब मैं पहले इतना अर्ज करूँ जी, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे ये बताइए, आपको भी पता है 2008 खासतौर 14 के बाद जब वो बना मिनिस्टर बीजेपी सरकार में, याद है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, जो भी एनिमल हस्बेंड्री बने, कुछ बने, इतना मुझे बताएं आप, ऐसी बोल आ रही है उस आदमी पर। 14 के बाद भी आप रेगुलर कॉलम मेरा जीके में पढ़ते थे। 14 के बाद आपसे कहता हूँ एज ए रीडर, एज ए इंटेलेक्चुअल, और जिस दिन मैं जेल गया सैटरडे था, उस दिन भी मेरा लास्ट कॉलम आया। तो जब वो मेरे से बात भी 14 के बाद नहीं करता था, वो एडिट कहाँ से करता। ये शायद वो शुरू की बात, अरे मैं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात, अब कहने दें, कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा वापस आते हैं। काफी सारे 2008 के बाद इस बार हमने इंडिपेंडेंस का राइज देखा जम्मू कश्मीर में। तो इस पे लोग कहते हैं कि कश्मीर का जो वोट है वो बिखर गया, और जम्मू का वोट जो है जितना देखने को मिल रहा है, जितना पिछला इलेक्शन में हमने देखा या लोकसभा में देखा, वो एक तरफा है, वो मैक्सिमम वोट जो है बीजेपी की तरफ जाएगा। तो क्या इससे कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है? पहले मुझे बताइए, क्या ये वोटर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सजाद उनके बाप की जागीर है कि कोई ना लड़े? और क्या ऐसा करके वो वोटर की विजडम पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं? ये वही वोटर था जब उसको पता चला कि इंजीनियर रशीद मेरे हित की बात करता है, तो मुझे जेल से 2 लाख वोटों से जितवाया, सजाद उनको 3.5 लाख से हरवाया। ऐसा करके वोटर की तमहीन होती है। आप मुझे सिर्फ लेवल बैटल फील्ड दे दें, मुझे आप जेल ना भेजें, ग्राउंड पे करने दें, मैं आपको दिखाता हूँ 90% वोट कैसे इंजीनियर्स की तरफ आता है आगे जो भी इलेक्शन हो। ऐसा फालतू सवाल है। और अगर कोई इंटेलेक्चुअल
इन पार्टियों पर कुछ लोगों का कब्जा है. अगर कोई इंटेलेक्चुअल कल जाके इलेक्शन लड़ता है तो अच्छी बात है, अगर उसमें पोटेंशियल होगा लड़े. मैं भी एज इंडिपेंडेंट आया था, तो अगर मुझे कोई पार्टी मैंडेट नहीं देती, मैं इंडिपेंडेंट रहा, तो गलत क्या किया? कुछ भी नहीं. तो इसीलिए सर मेरे ख्याल में सवाल उनका रिलेवेंट है. ठीक है, तो वोट आप कहते हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर हो कैसे गया डिवाइड हो रहा है? दैट इज क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द वोट. ऑफ द वोटर्स. ओके. और कश्मीरी सबसे ज्यादा जानता है उसको कब क्या कैसे कहाँ करना है. दे नो हाउ टू सर्वाइव द कॉन्फ्लिक्ट. आने वाले जो रिजल्ट हैं उसमें जो प्रिडिक्शन हो रही है, जो एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं कल शाम से, वो कहीं ना कहीं एनसी कांग्रेस अलायंस की तरफ इशारा कर रहा है कि इनके पास मेजॉरिटी रहेगी. लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, वो कहते हैं कि हंग असेंबली होगी, तो कुछ और लोगों की ज़रूरत भी होगी सपोर्ट के लिए. तो अवामी इत्तेहाद पार्टी जितनी भी सीट्स जीती हो, 1 जीते या 10 जीते, जो भी सीट्स पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो वहाँ से जीत के आते हैं तो वो किस किस्म की फोर्स को सपोर्ट करें? सर पहली बात यह है कि एक चीज़ मैं आपको दावे से कहूँगा कि एआईपी को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है. मैं सीटों पर न पहले कभी कहा हूँ न आज कहूँगा, कभी भी. हैविंग सेड दैट, मेरी प्रायोरिटी हरगिज 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 सरकार बनाना नहीं है. बदलेगा तो कुछ नहीं है सरकार बनाने से. सरकार तो बनेगी जरूर. 8 तारीख के बाद उस पर बात करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो द नंबर्स. ओके. मेरी प्रायोरिटी है कि अगर मुझे कुछ एमएलए मिलते हैं, उसको एमपी के साथ मिला के किस तरह कश्मीर मसले के हल की लड़ाई, कश्मीर के इस दहशतज़दा माहौल से निकालकर दिल्ली की सड़कों पर ले जाऊं, ताकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं बता सकूं कि कश्मीर का मसला ये है, ये नहीं है. मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ में आवाज़ मिले. अगर एमएलए जितने भी आते हैं, मेरी प्रायोरिटी उन एमएलए को एक पॉलिटिकल मतलब स्ट्रगल के लिए मैं उनको इस्तेमाल करूँ. सरकार बनाना 5 मिनट बहुत होते हैं, वो जो भी बनाएगा, हमारा अगर कोई रोल होगा वो वक्त बताएगा. एक बड़ा मशहूर नारा है खानदानी राज का, जो मोदी जी से लेके इंजीनियर रशीद साहब तक सब ने वक्तन फवक्तन दिया है. लेकिन इस सब के बीच में आपके जो भाई हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर बन के सामने आए. पहले आपकी कैंपेनिंग कर रहे थे, बाद में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, और अब वो आपकी उस सीट से लड़ रहे हैं जहां से आप 2 बार एमएलए बन के आए थे. क्या इंजीनियर रशीद या अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं था जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े? पहले मैं आपको करेक्ट करूं, उन्होंने मेरी कैंपेन नहीं चलाई जी. आपने कहा ना जो आपके लिए कैंपेन कर रहे थे. अगला इतना हुआ जितना उसको तंग किया गया 5.5 साल. जो अभी इलेक्शन था उसको कुपवारा अटैच कराया था इन्हीं लोगों ने, मेरे पॉलिटिकल राइवल्स ने, घर से 40 किलोमीटर दूर, इसलिए कि कैंपेन या किसी का फ़ोन भी अटेंड न कर पाए. जब डीडीसी इलेक्शन हुआ उस वक्त भी उसको वहाँ निकाला गया. अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, पहले मुझे एक स्टेटमेंट दिखाएं जहाँ इंजीनियर रशीद ने कहा है कि मैं खानदानी राज के खिलाफ हूँ. मैंने ये कहा है कि शेख खानदान और मुफ्ती खानदान ने कश्मीरियों का बेड़ा गर्क कर दिया. आपने ये भी कहा है कि मेरा बेटा कभी सियासत में नहीं. सर सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, प्लीज, मैं उसी पे आ रहा हूँ. परिस्थितियाँ हालात बदलते रहते हैं. अभी अगर आप हुजूर पाक के दौर की बात करें, सलह हुदैबिया, फिर मुशरिकीन ने माहदे तोड़े, उस सिचुएशन ऐसी बनी कि रिएक्ट करना पड़ा. बिल्कुल मैंने आज नहीं, मैंने 2014 में कहा था कि मेरे खानदान से कोई राजी नहीं करेगा. लेकिन मैंने शायद कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे जुर्म बेगुनाही की पादाश में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. अगर पिछले 5.5 साल का बताऊँ, जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब का भाई क्यों सियासत में आ गया, उनसे ये पूछें एनसी पीडीपी सजा लोन से कि क्या एक बार वो मेरे घर मेरा हाल चाल पूछने गई. मैं उनका असेंबली में गया साहब को लेकर था. क्या एक बार उन्होंने मेरे बेटों से पूछा कि तुम्हें पढ़ाई के लिए फीस है? क्या एक बार वो तिहाड़ में मुझसे मिलने आए? क्या एक बार उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई? एक चीज़. दूसरी बात, हम 2 ही भाई हैं. ये ऊपर मेरे लिए खुदा, नीचे मेरे लिए मेरा भाई. बेटे तो अभी भी नाबालिग हैं, वो भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है. तो तब मुझे मेरी तरफ रखें जी. मेरा भाई इन 5.5 साल में कम से कम 30 बार तिहाड़ आया होगा, और मुझे हार्डली याद है क्या वो कभी जहाज में आया, क्योंकि उसे मैं था ही कुछ नहीं. यहाँ से जम्मू से रेल या पूरा बस में. उसके पापड़ अगर किसी ने उठाए तो उसने उठाए. जो लोग मुझसे मिलने से डरते थे, जो मेरे घर का हालचाल नहीं पूछते थे, फारूक साहब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक 80 साल की बूढ़ी औरत के घर ताजत के ले गए, जिसका इंतकाल हुआ था, लेकिन मेरे घर एक बार भी खबर नहीं ली. लिहाजा दे हैव नो राइट टू आस्क सच क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल का शायर है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चिंगेज़ी.
مجھے یہ بتائیے جب آپ آئی ایم مسلمان آئی ایم پراؤڈ ٹو بی الحمدللہ میں عمر بلا کی طرح نہیں کہوں گا اٹس وکٹری آف اسلامک ریڈیکلس اینڈ فنڈامنٹلسٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹل مسلم اسلامسٹ بٹ نو مسلم کین بی ریڈیکل مسلم ریڈیکل ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا, سیاست میرے لیے عبادت ہے, تو اگر میرا بھائی بھی عبادت کرے تو اس میں خرچہ کیا ہے, اگر میرا بیٹا عبادت کرے تو خرچ کیا ہے, یا آپ کریں. ایک ہیونگ سیڈ دیٹ کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ, ہوا کیسے, جیسے الیکشن اعلان ہوا میں جیل میں تھا, میرے بھائی نے نوکری کیوں چھوڑی, ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس ان پٹ تھے کہ اس کو جیسے باقی لوگ جو ہیں نوکری سے نکال دیا, ٹرمینیٹ کر دیں گے. یہ پوری یہ میرے پولیٹیکل رائول دلی میں تو لگا رہے تھے اس کے بھائی کو بھی ٹرمینیٹ کرا. تو ہم نے سوچا اپنی جگہ کہ کیوں نہ ہم ایک کام کریں, یہ والنٹیئرلی ریٹائرمنٹ لے لیں تاکہ پلو جاڑ دیں. سچائی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہم نے کیا, اپلائی کیا کوئی 4-5 مہینے پہلے. کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میرا رابطہ کسی سے نہیں تھا. اب جب الیکشن آ جایا تو میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. انہوں نے یہاں پر فیصلہ لیا کہ خورشید صاحب موزون کینڈیڈیٹ ہے, پڑھا لکھا ہے, MSc کیا ہے, 10-15 سال سروس کی ہے, اور کسی علاقے میں پوچھیں کسی سے, مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کبھی 2 دن سے زیادہ لیو لی ہوگی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 5 منٹ اوپر 10 بجے ڈیوٹی آیا اور 5 منٹ کم چار نکلا ہے. اس کی کریڈیبلٹی آپ علاقے میں جا کے دیکھیں. اور واحد میرا سر کنٹیکٹ, میری فیملی سب کچھ اسی نے سنبھال لیا. میرے جتنے بھی کنٹیکٹ تھے یا باقی چیز میرے وکیل سب کچھ وہ کرتا رہا. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا, میری پارٹی کے جو رولنگ گیٹ میں تھی, میرا بیس کیمپ تھا کہ خورشید صاحب ان کی چوائس تھی. پھر انہوں نے سلیکٹ کیے, میرے وکیل کے ذریعے 4 یا 5 بندے آئے, ان سے ملاقات ہوئی, میرا ان سے جھگڑا ہوا. آئی کین گیو دا نمبرس, ملا سکتا ہوں ان سے, 1-2 شاید یہاں بھی ہیں. انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ ہے کہ خورشید صاحب کو لڑنا ہے. تو پتہ نہیں تھا مجھے بیل ملے گی نہ ملے گی, مجھ پر تھوڑا رحم کریں. جس کے ساتھ اتنی ذاتی ہوئی ہو, پھر لوگوں نے ہی فیصلہ لیا. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے وہاں فیصلہ لیا. کوئی جہاں 1000 کے قریب لوگ تھے, کارکن تھے, جنہوں نے فیصلہ لیا کہ خورشید صاحب کو آگے لانا ہے. I was in jail, so I had to respect their workers' opinion. respect their verdict. ایک دوسرا بھی. پھر جب مجھ سے کہا گیا خورشید صاحب, پھر میں نے ایک وہاں سے بانڈ ایک طرح کا لکھے دیا. اس سے کہو کہ اگر اس سے الیکشن لڑنا ہے پھر اس کو کانٹوں پر چلنا ہوگا اور میرے راستے پہ چلنا ہوگا. اس کے لیے جیل اگر آنا پڑے تو اس کو تیار رہنا چاہیے. پھر آپ نے میرے بیٹے کی بات کی, وہ تو باپ کی درد کی وجہ سے نکلا. جب ملا نہیں مجھے جیل میں, 2 بار ہی ملا, شیشے کے بیچ میں بات کی. کیا کیا بتاؤں میں آپ سے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ہیز جوائنڈ مائی کمپین, جب میرا رابطہ ہی نہیں تھا. اب جب میری کمپین میں وہ نکلا, کیا اس نے کیا, پیپل گیو ہم ریسپیکٹ, لو, ہیڈس آف ٹو پیپل. اب سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ اب اسمبلی کمپین میں کیوں نکلا, اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کے لیے میرے لیے لوگ نکلے کمپین میں. اب اگر ان لوگوں میں 30-32 لوگ اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں جنہوں نے کل میرے لیے کمپین کی, تو مورل ڈیوٹی میرے بیٹے کی بھی بنتی ہے کہ آج ان لوگوں کے لیے بھی کمپین کریں. اگر وہ نہیں نکلتا, یہی لوگ کہتے کہ انجینئر صاحب کا جب الیکشن تھا ہم تو اسی کیمپین کے لیے نکلے. آج انجینئر صاحب بیٹا اگر نکلتا, اب لوگوں میں جان پہچان تھی تو اچھا رہتا. اگر نہ نکلتے کہتے دے آر سیلفش. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز ڈن اینی تھنگ رانگ. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں, وہ بیچارہ ابھی پڑھائی کر رہا ہے, ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ویٹ, ابھی وہ پڑھے گا, آگے پڑھے گا, اور اگر اوپر والے نے چاہا تو آپ اس کو فی الحال راجنیتی میں نہیں دیکھیں گے. تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے اس بار جو کیمپین کی, انہوں نے 370 کا اچھے سے پرچار کیا. انہوں نے 370 کے بارے میں بات کی. اگر آپ ابھی ایک MP ہیں, آپ کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ میں, آپ نے جیسا شروع میں بھی کہا کہ نیشنل کانفرنس کے MPs نے بات نہیں کی پارلیمنٹ میں. جب آپ کا سیشن ہوگا, اگر آپ تب باہر ہوں گے, آپ جائیں گے, تو 370 کے لیے انجینئر رشید کے پاس کیا روڈ میپ ہے, AIP کے پاس کیا روڈ میپ ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ نے شروع میں جس دن آپ باہر آئے جیل سے, آپ نے اپنے پہلے لائیو ویڈیو میں کہا کہ میں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ سے 1-on-1 کنورزیشن کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ان دونوں پارٹیز کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, میں ان کے بالکل ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. ان کا روڈ میپ کیا ہے وہ لوگ جانتے ہیں, لیکن AIP کا روڈ میپ. ونڈرفل. پہلے آپ نے خود ہی سوال کا جواب دیا, جو مجھے BJP کا ٹیگ لگاتے تھے, جو جتنی مرضی اتنی باتیں کرتے تھے. جب میں نے خود ہی آفر کیا کہ میں ان سے 1-to-1 بات کرنے کو تیار ہوں, جیل سے میں چھوٹا تھا, ان کا اگر وہ سنسیئر ہوتے, ان کا اخلاقی فرض تھا میرے گھر آ کے یا مجھے فون کال کر کے بدھائی دے دینا. وہ اتنے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے اقتدار کے بھوکے تھے کہ آج تک وہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں کہ انجینئر رشید کا واپس جیل جائے. خدا اس کشمیر کو بچا لے ایسے لوگوں سے. ایک اندھا آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے, جن لوگوں میں اتنی کٹسی نہیں کہ میں جب جیل سے چھوٹا کرٹسی کال دیتے
वो कौन का भला क्या करेंगे. फिर जहाँ तक रोड मैप की बात, सर आपके सामने है 6 महीने वो गुपका उधर क्या बोलते हैं वहाँ रहे SKICC में, 5 साल से वो घरों में लेटे रहे, जैसे बालू 6 महीने के लिए नींद की दवाई खाता है ऐसे ही वो भी पड़े रहे. मुझे इतना वो बताएं 5 साल उन्होंने 370 की बहाली के लिए एक छोटा सा कदम क्या उठाया. उन्होंने फारूक साहब ने कहा था मैं गांधीयाई तरीके से 370 वापस लाऊंगा, जो मैंने जेल में पढ़ा. क्या गांधीयाई तरीके में उसने कभी स्ट्राइक की, कभी अदबिताउर की तहरीक की, कभी कुछ और किया? उसने कुछ भी नहीं किया. ही डिड नथिंग एक्सेप्ट मोदी के साथ एक मीटिंग की, ऑल पार्टी मीटिंग जिसका नाम दिल से दूरी दिल्ली से दूरी. आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली क्या क्या. फिर इलेक्शन आ गया, मजबूरी थी वोट लेने के लिए, आज 370 की याद आई. 370 के लिए तो एक ही बंदा लड़ रहा है, इंजीनियरशिप, और कौन लड़ रहा है? क्यों? आप बताओ कैसे? क्योंकि जेल में मैं हूँ. सीधी बात है. सरकार इसीलिए मेरे पीछे है कि मैं बाहर जाके बात करूं. मैं इसीलिए मोदी जी से कहता हूं डरो मत डराओ मत. उन्हीं का वर्ड, उन्हीं का कोटेशन, डरो मत. इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें डर है कि बाहर निकलेगा पार्लियामेंट में बोलेगा. मैं कहना मैं तो बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा सच ही बोलूंगा. डराओ मत, मुझे जेल में डालो, मैं डरने वाला हूं नहीं. तो मेरा रोड मैप क्लियर है. जब भी मैं निकल रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं वापस आऊंगा. मैंने हमेशा कहा कि मैं उसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल ऐसी करूंगा कि दिल्ली मजबूर हो जाए सोचने के लिए कुछ करना पड़ेगा. मैं इनकी तरह चूड़ियां पहन के नहीं बैठूंगा. मैं जैसे बाहर निकलता हूँ आप देखेंगे कि मेरे पास रोड मैप है. आप देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह जो भी करना पड़ेगा, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है उतना करने की कोशिश करूँ. आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट. ये वही लोग हैं, जब मैं सड़कों पर निकलता था ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर, तो कहते थे ड्रामा कर रहा है. ये वही लोग हैं जो 370 की बात करते हैं, झंडे की बात करते हैं. तारिक आमी, हकीम यासीन, हसन मीर, ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद. आपको भी याद होगा, भी ऑनेस्ट में भी ये सवाल आपने किसी से नहीं पूछा, इनसे भी नहीं पूछा होगा किसी जल्द से. ये इंजीनियर जी था जो हर साल MLA बनने के बाद स्टेट फ्लैग डे मनाता था, जिसने लहराए कश्मीर के झंडे वही जिलानी से उसने गाया. फिर वो अपने वो जो है वो इधर, और आज वो गाना हर पॉलिटिकल रैली में यूज होता है. मैं वही कहता हूँ, तब कहाँ थे ये लोग? तब मैं इनको दावत देता था मेरी रैलियों में आ जाओ, मेरे उस प्रोग्राम में आ जाओ स्टेट फ्लैग डे में, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी इसको हॉलीडे करा दिया जाए. ये तो दिल्ली के एजेंट थे, हैं, रहेंगे. किन लोगों की बात आप कर रहे हैं जनाब? इनको सिर्फ पावर 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 चाहिए. कश्मीरी सारे बिक जाएं, मर जाएं, मिट जाएं, कट जाएं, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है. इसमें एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़ क्या है. 370 को लेके तमाम बड़े लीडर जो है जम्मू कश्मीर से, वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. वो कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने 370 के खिलाफ फैसला दिया. क्या उस स्टेप को आप किस तरीके से देखते हैं? कई सारे एनालिस्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल सही कहा. इसको मैं तो ये कह रहा हूँ इन लोगों ने प्रैक्टिकली में 12 भी किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल की ही नहीं. इनका काम था पॉलिटिकल स्ट्रगल करना. इन्होंने कोई स्ट्रगल की ही नहीं. कोर्ट जाकर उन्होंने कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर का नुकसान कर दिया. आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक MP हैं. बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ा एरिया है. क्या प्रायोरिटीज़ हैं एज एन MP आपके बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है? जैसे मेरी बेल होती है, काम करने का मौका मिलता है, एक लोगों के सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशंस, इश्यूज़ को हर प्लेटफार्म पर हाईलाइट करना. दूसरा, बारामूला की नहीं पूरी कश्मीर की आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाना कि हम स्टूल पेल्टर नहीं हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं. हम चाहते हैं कि हमें जीने दिया जाए, हम पर रहम किया जाए. इंडिया पाकिस्तान अपनी लड़ाई कश्मीरियों को शील्ड बनाकर ना लड़े. फिर जहाँ डेवलपमेंटल एजेंडा की बात है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि एक ऐसा मॉडल ऑफ गवर्नेंस जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए. और जो मेरा हक बनता है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे मैं प्यार से मांगूँ, प्यार से न मांगा दिया जाए तो छीन के ले आऊँ. और लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो. और जितने भी मेरे बारामूला के, मैंने सोची है एक जहन में ये चीज़ है कि हर साल कम से कम 500-600 बच्चों को आउटसाइड कंट्री भेजूँ, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजूँ. मेरे कुछ दोस्त हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात चल रही है. एक ब्रिज बनना चाहता हूँ आउटसाइड JNK और आउटसाइड बारामूला और आउटसाइड वर्ल्ड के. एक अच्छा ऐसा बारामूला जिस पर कि लोगों को फख्र हो, और इतना काम करूँ कि लोग ये कहें कि अगर MP हो तो ऐसा होना चाहिए. चलिए, बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब अपना वक्त देने के लिए. तो ये थे MP इंजीनियर रशीद. अभी के लिए इतना ही. बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर.